بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم شاہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ ناظرین، آج ہم شاعرہ پروین فنا سید کی غزل پر بات کریں گے، جس کا مطلع ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ ناظرین، پروین فنا سید کی یہ غزل ان کی کتاب حرف وفا سے لی گئی ہے۔ پروین روایت سے وابستہ شاعرہ ہیں۔ ان کی شاعری میں محبوب کی بے وفائی اور اپنی محبت کی سچائی کا ذکر ہے، جو اردو غزل کی روایت کے مطابق ہے۔ اس غزل کے قوافی اتارا، ابھارا، اشارہ وغیرہ ہیں، جبکہ ردیف ہوتا ہے۔ غزل کے مطلب میں تمنا کا اظہار ہے اور کاش حرف تمنا ہے۔ طوفان، سفینہ اور موج صنعت مرات النظیر کی مثال ہیں۔ جب کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو آپس میں نسبت رکھتے ہوں، جیسے آسمان کے ساتھ ستارے، چاند اور بادل وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہو، تو یہ صنعت مرات النظیر کہلاتی ہے۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ مطلب میں ایک خواہش کا اظہار ہے کہ کاش طوفان کے ڈر سے میں پیچھے نہ ہٹتی اور اپنا سفینہ یعنی اپنی کشتی سمندر میں اتار دیتی۔ میری کشتی اگر ڈوب بھی جاتی تو طوفانی لہریں کشتی کو پھر اوپر لے آتی۔ ناظرین، اس شعر میں علامتی طور پر زندگی کے کسی مرحلے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم ناکامی کے خوف کے باعث بہت سے ایسے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کا ہمیں شوق ہوتا ہے یا وہ کام بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ خوف کبھی ناکامی کا ہوتا ہے اور کبھی معاشرے کی باتوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی سوچیں ہمیں اپنے من پسند کام نہیں کرنے دیتی، اور انسان باقی ساری زندگی افسوس ہی کرتا رہتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے ہمت کر لی ہوتی تو شاید آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ اس شعر میں ایک طرف اپنی کم ہمتی کا ذکر ہے تو دوسری طرف مشکل حالات سے خوف زدہ نہ ہونے کا درس بھی دے رہی ہیں کہ ہمت کرنے والوں کے لیے مدد آ ہی جاتی ہے اور وہ افسوس کرنے کی بجائے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں، وہ کون ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ہمت کرنے والوں کے لیے مدد آ ہی جاتی ہے، کیونکہ قسمت ہمیشہ بہادروں کی مدد کرتی ہے۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ غزل کے دوسرے شعر میں محبوب یا کسی بھی تعلق والے شخص کی بے وفائی اور توجہ نہ کرنے کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ شاعرہ کہہ رہی ہے کہ میں ساحل پر کھڑی تھی اور لب ساحل یعنی دریا سے کسی نے مجھے دریا میں آنے کا کہا ہی نہیں۔ یہ بات بھی علامتی طور پر کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آیا جب کسی نے مجھ سے قربانی مانگی ہو۔ جیسے محبت کرنے والے یا عظیم مقاصد حاصل کرنے والوں کے سامنے ایک شخص یا ایک راستہ ہوتا ہے، اور وہ شخص یا راستہ محبت کرنے والے یا عظیم مقصد کی طرف جانے والوں سے قربانی مانگتا ہے، اور وہ لوگ قربانی دے کر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کسی نے وفا کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی مجھ سے قربانی مانگنے کا اشارہ بھی کرتا تو میں فوراً قربان ہو جاتی اور ذرا بھی افسوس نہ کرتی۔ جیسے عرش صحبائی کا شعر ہے کہ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ بالکل یہی کیفیت پروین فنا کے شعر میں بھی ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں کہ جو قربانی مانگتا اور وہ بلا خوف و خطر دریا میں اتر جاتی۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ آداب جفا بے وفائی کے آداب، سہارنا برداشت کرنا۔ اس شعر میں ہنس ہنس صنعت تکرار کی مثال ہے۔ شاعرہ اس شعر میں پچھلے اشعار کی طرح گلے شکوے ہی کر رہی ہیں جو ہماری غزل کی روایت ہے۔ اردو غزل کی روایت میں محبوب بے وفائی کرتا ہے اور اپنے عاشق کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، مگر ایک سچا عاشق ان تکلیفوں پر بھی
خوش ہوتا ہے کہ چلو تکلیفوں کا ہی صحیح مگر محبوب سے کوئی تعلق تو ہے۔ شاعرہ اپنی محبت کی شدت کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر میرے محبوب تم مجھے تکلیفیں دیتے تو میں ہنسی خوشی گوارا کر لیتی، مگر تمہیں تکلیفیں دینی بھی نہیں آتی۔ یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ محبوب کا عاشق سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق میں وفا ہے نہ بے وفائی ہے، محبوب سے خوشی ملتی ہے نہ غم ملتا ہے۔ شاعرہ چاہتی ہیں کہ کاش محبوب غم ہی دیتا تو میں تحفے کی صورت اس غم کو قبول کر لیتی۔ جیسے میرا ایک شعر ہے کہ تحفتاً آپ سے قبول کریں زخم اگر آئیں میرے حصے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بسط شوق گوارا ہوتا۔ مقدر ہونا قسمت میں ہونا، بسط شوق بہت شوق سے۔ اس شعر میں بھی اداسی کی کیفیت جاری ہے اور شاعرہ اپنی بدقسمتی کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں غم تو موجود تھا، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ عام سی بات ہے۔ اس غم سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا تو میں خوشی سے قبول کرتی۔ غموں سے بڑھ کر زہر جیسی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی مجھے گوارا ہوتی۔ شاعرہ گویا اذیت پسندی کی کیفیت میں ہیں اور دکھوں پر خوش رہتی ہیں۔ زندگی میں ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان غموں پر خوش رہنے لگتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کے بقول، خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ شاعرہ بھی اپنے غموں پر راضی ہو چکی ہیں اور ان غموں سے بڑھ کر تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ باغباں باغ لگانے والا، باغ سنبھالنے والا یا مالی، عنایت عطا کرنا دینا، بھرم کھلنا راز کھلنا سچ سامنے آنا، گلشن باغ۔ اس شعر میں بھی گزشتہ اشعار کی طرح نامرادی اور محبوب کی عدم توجہی یعنی توجہ نہ کرنے کا شکوہ موجود ہے۔ شاعرہ باغبان سے مخاطب ہو کر شکوہ کر رہی ہیں کہ تمہارے باغ میں ایک بھی پھول میرے لیے نہیں ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ تم سخی نہیں ہو، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم عطا کرنے والے نہیں ہو۔ شاعری علامت کی زبان میں بات کرتی ہے۔ یہاں باغبان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو سکتی ہے اور دنیا کا کوئی شخص بھی مراد لیا جا سکتا ہے جس کے بس میں شاعرہ کو دینے کے لیے کچھ ہو۔ شاعرہ گلہ کر رہی ہیں کہ میرے نصیب میں کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے میرے نصیب کے مالک کی فیاضی کا پتہ لگ گیا ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا انداز اپنا کر اللہ سے رحم کی بھیک مانگی جاتی ہے کہ شاید اللہ کو ترس آ جائے اور وہ نصیب کھول دے۔ اسی طرح اس شعر کو دنیاوی محبوب سے بھی جوڑا جا سکتا ہے جو اپنے عاشق پر کوئی مہربانی نہیں کرتا۔ غزل کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتا، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اسرار راز، تو اسرار کا واحد سر ہے، تو یہ سر کی جمع ہے اسرار، الف پر زبر کے ساتھ۔ فنا موت یا ختم ہونا، بقا زندگی یا باقی رہنا، یزداں خدا۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اسے مقطع اس لیے نہیں کہیں گے کہ شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے۔ اس غزل میں فنا اور بقا متضاد الفاظ ہیں، اس لیے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال موجود ہے۔ اس شعر میں شاعرہ ایمانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ان سوالوں کے جوابات وہی ذات دے سکتی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ایمان کے بغیر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایمان ہو تو خدا کو پکارا جا سکتا ہے۔ جب انسان خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے جوابات مل جاتے ہیں۔
کہاوت ہے کہ خدا شکر خورے کو شکر دے دیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ جب انسان خلوص دل سے تلاش کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی مالک کو پکار۔ دنیا میں ہر طرف اللہ کی آیتیں یعنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اور توجہ کرنے والوں کو رازوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے پروین فنا سید کی غزل کو سمجھا۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔